اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف روایات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں چار ایسے معتبر انبیاء کرام ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ چار نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کہاں رکھا ہوا ہے، وہ کب تک زندہ رہیں گے؟ ناظرین گرامی، پہلے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے موت نہیں دی، جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک میں کیا ہے، وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ لوگ کیونکہ یہودی قوم سے تھے، انہوں کی دینی کتابوں میں لکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اب یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالی کے دین کا حکم دیتے رہے، پر ان کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے، جہالیت پر ہی رہیں گے، ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ میں سے کون اللہ تبارک و تعالی کے دین پر ایمان لائے گا؟ ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لایا اور کہا کہ ہم مسلمان ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ باقی لوگوں نے دین اسلام کو قبول نہ کیا، یہودی ہی رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا پکا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے ایک طوطیانوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ آپ کو قتل کر دے۔ جب طوطیانوس آپ علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو آسمان کی طرف لے گیا۔ جب آپ آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ سے ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے فرمایا، اماں جان، اب ہم روز قیامت ہی ملیں گے۔ جب آپ کو زمین سے اٹھایا گیا تھا تو آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو آپ کو بدلی کے ذریعے آسمان پر لے گئے، پر یہودی باہر کھڑے طوطیانوس کا انتظار کر رہے تھے کہ کب طوطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر کے باہر آئے گا۔ کافی دیر کے بعد وہ سارے آپ علیہ السلام کے گھر گئے۔ انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا طوطیانوس ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی میں بہت زیادہ یہودیوں کا قتل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 تا 158 میں اس واقعے کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ اور اس کے کہنے پر، یعنی فخریہ دعویٰ کی وجہ سے، ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے رسول حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ اس کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلافات رکھتے ہیں وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے
اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں۔ آپ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ تقریباً 7 برس تک دنیا میں زندگی بسر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینہ منورہ کی سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے ہاتھوں سے قتل ہونے نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ جس مذہبوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے یا سولی پر چڑھائے گئے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں، وہ کفر کی راہ پر ہیں۔ ناظرین گرامی، دوسرے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہے وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال جاہلیت پھیلانے کے لیے نمودار ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کے دین کا حکم دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی۔ اس نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگل میں جا کر رہنے لگے، جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا۔ آپ کا گزر ایک آب حیات چشمے سے ہوا۔ اس چشمے سے پانی پی کر آپ تاحیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کی تاحیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایات میں آپ کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے کچھ پڑھا اور واپس چل بسا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ اس شخص کے بارے میں کوئی علم رکھتا ہے؟ حضرت علی بولے، جی ہاں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام لوگوں سے صلح کر کے ان کو اللہ کے دین کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سمندروں میں مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بہت نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ کچھ روایات میں ہے کہ جو بندہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت اور اس کے ابوجاد کا نام یاد رکھے گا تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ تفسیر مرحائم میں مرکوز ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی، اے اللہ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا، اے انس رضی اللہ تعالی عنہ، اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اس پہاڑی کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا، اے بندے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ اس بندے نے کہا کہ میرا سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام آپ کو دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ساتھ لے کر وہاں چلے گئے۔
حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلایا، ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دونوں نبی مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھے نبی جو ابھی تک زندہ ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں زندہ ہونے کی روایات ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ المریم کی آیت نمبر 56 تا 57 میں آپ کا ذکر اس طرح سے ملتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی تھی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں سے سب سے زیادہ نیکیاں آپ کی اللہ کے ہاں شمار ہوتی تھی۔ آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، پر آپ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر موت کے فرشتے نے آپ کی جان نکال لی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا کہا، آپ کے کہنے پر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ جنت دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ میں یہیں رہنا پسند کروں گا۔ فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف جاؤ۔ اس وقت اللہ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ ادریس علیہ السلام کو یہیں رہنے دیا جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔